اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اس جشن سعادتین کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے اور تمام مومنین کی جانب سے زمانے کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش یہ دو صادقوں کی ولادت کی شب ہے پیغمبر اسلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. اسی لیے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی کہ جس میں پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس محفل میں آپ اللہ تشریف رکھتے ہیں تو یہ علامت ہے کہ سچوں کے ساتھ ہی ہیں، اس لیے کہ یہ سچوں کی محفل ہی ہے. اور جو ایسے سچے کی ولادت کی شب ہے کہ پیغمبر اسلام کو بھی مشرکین مکہ نے کفار مکہ نے صادق و امین کہا، اور ہمارے چھٹے امام ہیں کہ جن کا لقب صادق ہے. تو اسی آیت کے بارے میں جب چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ کیسا اعلان ہے، یہ عام ہے یا خاص ہے؟ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ یہ اعلان تو عام ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن یہ جو صادقین ہیں یہ خاص ہے. یعنی اعلان عام ہے مگر صادقین عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے. اور وہ ایسے صادق اور سچے ہیں پیغمبر اسلام کی ذات صادق و امین ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات بھی خود صادق و امین ہے. آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم خود صادق ہے، اور اس نے چاہا کہ جب میں صادق ہوں تو نبوت میں بھی صداقت رہے، صادق رہے، اور امامت میں بھی صادق رہے. لہذا پیغمبر اسلام کو بھی صادق و امین لوگوں نے کہا، اور چھٹے امام کو بھی لوگوں نے صادق کہا، اور صادق لقب ہی ہے. لہذا رسالت میں بھی نبوت میں بھی صداقت رکھی اور امامت میں بھی صداقت کو رکھا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت ظاہر سی بات ہے کہ سردار انبیاء ہیں، ختم المرسلین ہیں، اور تمام پوری کائنات میں تمام انسانوں اور جناتوں میں کوئی سب سے افضل مخلوق ہے تو وہ پیغمبر اسلام کی ذات والا صفات ہے. یعنی سب سے افضل مخلوق پیغمبر اسلام کی ذات ہے، اور پروردگار عالم نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو خلق کیا ہے. اور یہ نور ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا. جب یہ آیا ہے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے بدن مبارک میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر کے آمنہ کو مبارکباد پیش کرو. خود جناب آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو فرشتے قطار در قطار جو ہے وہ آتے تھے، اور آنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر درود و سلام ہو، کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم آپ کے اوپر درود و سلام کریں، اس لیے کہ آپ کے گھر محمد کی آمد یعنی آپ کے بیٹے کی آمد ہوئی ہے. تو لہذا یہ وہ نورانی شخصیت ہے، اتنی نورانی شخصیت ہے کہ جب اس کائنات میں پیغمبر اسلام آئے ہیں تو ایک مرتبہ خود جناب آمنہ بنت وہب فرماتی ہے
کہ میں نے رأیتو قصور دمشق، کہاں مکے میں ولادت اور کہاں دمشق، یعنی ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، یعنی ایک ایسا نور ساطع ہوا کہ پوری کائنات روشن ہو گئی۔ اور مکے کے اندر بیٹھ کر کے جناب آمنہ بنت وہب نے کہاں کا دمشق کے قصور دیکھے، یعنی دمشق کے محلات دیکھے، وہی کے اوپر بیٹھ کر کے۔ اچھا یہ اگر عام ہوتا کہ بھائی جہاں مکے میں ولادت ہوتی ہو تو سارے کے سارے دیکھتے ہوں، لیکن یہ عام نہیں تھا، بلکہ پیغمبر اسلام کا وہ نور تھا کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے تو پوری کائنات روشن ہو گئی، پوری دنیا روشن ہو گئی۔ اچھا صرف جناب آمنہ نے نہیں دیکھا، بلکہ ما بقیہ انس من الانس فی المکہ، کہ کوئی انسانوں میں سے کوئی انسان مکے کے اندر باقی نہیں تھا کہ جو یہ نہ کہے کہ رأیتو قصور دمشق و قصور فارس و قصور یمن، کہ جس نے یہ نہ کہا ہو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دمشق کے محلات دیکھے، فارس کے محلات دیکھے اور یمن کے محلات دیکھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان اس مکے کے اندر، یعنی چاہے وہ کفار میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو یا مسلمانوں میں سے ہو، یعنی قریش والوں میں سے ہو، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں بچا تھا کہ پیغمبر اسلام کے نور سے مستفیض نہ ہوا ہو، یعنی پیغمبر اسلام سے اس نے نور سے فائدہ مند نہ ہوا ہو۔ یعنی یہ پیغمبر اسلام کا نور تھا کہ جس نے کافروں کو بھی فائدہ پہنچایا، مشرکین کو بھی فائدہ پہنچایا، اور جو اس وقت قریش کے لوگ تھے، بنی ہاشم کے لوگ تھے، اس کو بھی فائدہ پہنچایا۔ یعنی سب نے دمشق کے محلات دیکھے، سب نے فارس کے محلات دیکھے اور سب نے یمن کے محلات دیکھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نور مصطفیٰ کفار و مشرکین کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو اب اگر آقا کی محفل اور محفل کرے، ان کا جشن منائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کیا ان کے جشن کے نتیجے میں کیا ہمیں جو ہے وہ ان کا نور فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ اس لیے کہ یہ جو نور ہے آقا کا، یہ واقعاً اتنا عظیم نور ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ اور بہت سارے معجزات جو ہے وہ ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ معجزہ کہ پوری دنیا جو ہے وہ روشن ہو گئی تھی جب پیغمبر اسلام جو ہے وہ اس دنیا میں آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہزاروں برس سے، یعنی فارس کی آگ جو ہے وہ جل رہی تھی ہزاروں برس سے، وہ اچانک سے بجھ گئی جب پیغمبر اسلام آئے۔ یعنی پیغمبر اسلام کا وجود مبارک جب اس دنیا میں آیا تو وہ جو فارس کی آگ جل رہی تھی وہ آتش کدہ بجھ گیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب پیغمبر اسلام کے وجود بابرکت سے وہ فارس کا آتش کدہ بجھ سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر پیغمبر اسلام کی محبت ہو اور دن رات جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے عشق میں کوئی گزار رہا ہو، تو پھر کیا جہنم کی آگ اس کے لیے نہیں بجھ یہ فارس کی آگ جو ہزاروں برس سے جل رہی تھی، پیغمبر اسلام کا وجود مبارک آیا اور وہ آگ جو ہے وہ بجھ گئی۔ تو اس کے بعد پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد جتنے بھی پورے دنیا میں بت تھے، سارے کے سارے بت جو ہے سب ہو گئے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے ہیں، سارے کے سارے بت جو ہے وہ منہ زمین کے اوپر گر گئے۔ یہ پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت سے کچھ معجزات جو ہے وہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کی میلاد منانے میں بھی مسلمانوں میں بھی دو گروہ ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، نہیں منانا چاہیے، اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ منانا، یہ تو سنت ہے، اور سنت ہماری کیا، یہ تو سنت پروردگار ہے کہ بھائی جب پیغمبر اسلام کا نور آیا اس دنیا کے اندر، آئے پیغمبر اسلام، تو پروردگار عالم نے فرشتوں کو بھیج کر کے یہ کہا تھا کہ جاؤ اور جا کر کے تہننو، جا کر کے مبارکباد پیش کرو۔ تو یہ مبارکباد پیش کرنا، جا کر کے درود و سلام کہو، تو یہ مبارکباد پیش کرنا اور درود و سلام کہنا یہ تو سنت پروردگار ہے، تو لہذا ہم سنت پروردگار کو کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے ہیں تو اب آنے کے بعد بہت سارے معجزات جو ہے وہ ظاہر ہوئے۔ وہ ابلیس اور شیطان، ابلیس
اس سے پہلے جو تھا وہ اسے حکم تھا کہ وہ ساتوں آسمان کے اوپر جاتا تھا اور جانے کے بعد وہاں سے غیب کی خبریں جو ہے وہ لے کر کے آتا تھا اور لانے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو بہکاتا تھا۔ لیکن جب جناب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں تو پھر چوتھے آسمان تک وہ جاتا تھا، چوتھے آسمان پر بھی اس کی پابندی ہو گئی تھی، پھر اس کے نیچے ہی تک وہ جاتا تھا۔ لیکن جب پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے ہیں تو اب یہ ابلیس جانا چاہتا تھا آسمان کے اوپر، تو پہلے ہی آسمان کے اوپر جبرائیل برج لیے ہوئے کھڑے تھے کہ ابلیس آپ کے تمہیں جو ہے کوئی اجازت نہیں ہے اوپر آنے کی، لہٰذا اس سے پہلے یہ جاتا تھا ساتوں آسمان پر، مگر جناب عیسیٰ کے بعد وہ چوتھے آسمان پہ بھی جانا اس کا بند ہو گیا۔ لیکن جب پیغمبر اسلام آئے ہیں تو پہلے آسمان ہی پہ اسے روک دیا گیا، جبرائیل لے کر کے برج کھڑے اور کہا کہ خبردار آج کے بعد سے تم ادھر آنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو ایک مرتبہ ابلیس کہتا ہے کہ کیا وہ آ گیا ہے، کیا وہ آ گیا، یعنی ابلیس کو بھی انتظار تھا، ابلیس بھی یہ جانتا تھا کہ اگر وہ آ جائیں گے تو پھر میں آسمانوں پر جا کر کے چیٹنگ نہیں کر سکتا، میں وہاں جا کر کے یہ چیٹنگ کو کرتا تھا، جا کے وہاں سے غیب کی خبریں لاتا تھا اور لانے کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ بہکاتا تھا۔ اچھا وہاں سے جب جبرائیل نے برج لے کر کے اسے بھڑکایا ہے تو یہ وہاں سے چلا ہے اور وہاں سے چل کر کے جناب ابو طالب کے دولت کھدے پر آیا۔ اب خود ابلیس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں سارے کے سارے فرشتے ہیں جناب ابو طالب کے گھر، وہاں سارے جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرائیل ہیں، مکائیل ہیں، سلسائیل، جتنے بھی فرشتے ہیں وہاں جناب ابو طالب کے گھر ہیں اور سارے کے سارے جشن منا رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی آمد پہ جشن منا رہے ہیں۔ اب خود ابلیس کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ دائیں سے انٹر ہو جاؤں ابو طالب کے گھر میں، تو اب میں دائیں سے انٹر ہو جاؤں، اب فرشتے آگے بڑھتے تھے اور مجھے بھگا دیتے تھے۔ اب یہ کہتا کہ میں بائیں سے سوچتا تھا کہ بائیں سے انٹر ہو جاؤں، فرشتے وہاں سے بھی آتے تھے بھگا دیتے تھے۔ اب میں چاہتا تھا پیچھے سے چلا جاؤں اندر کسی طریقے سے، اب پیچھے سے بھی آ کر کے بھگا دیتے تھے۔ سامنے سے چاہتا تھا کہ فرنٹ ڈور سے چلا جاؤں اندر، اب وہاں سے بھی بھگا دیا کرتے تھے۔ اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ واقعاً دیکھیں کہ یہ ابو طالب کا گھر ہے، یہ ابو طالب کا گھر ہے۔ بھائی اسی مکے کے اندر کفار و مشرکین بہت سارے ایسے گھر تھے کہ جن کے گھروں میں بت ملے تھے۔ بت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہی تھا، مگر یہ تنہا ابو طالب کا گھر ہے کہ بھائی بت تو چھوڑیے شیطان بھی داخل نہیں ہو سکتا، یہ ابو طالب کا گھر ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جس طرف سے میں چاہتا تھا کہ جناب ابو طالب کے گھر کے اندر داخل ہو جاؤں، مگر فرشتے مار کر کے مجھے بھگا دیا کرتے تھے، اب اسے یہاں سے بھگا دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جشن میں، یعنی جو جشن ہو رہا تھا پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت پر، وہاں ابلیس کا داخلہ نہیں ہے۔ اب بعض مسلمان کہتے ہیں یہ بدعت ہے، تو بھائی وہی لوگ نہیں مناتے میلاد پیغمبر یا ولادت پیغمبر کا جشن کہ جو ابلیس صفت ہوتے ہیں، بھائی وہی مناتے ہیں میلاد پیغمبر اور ولادت پیغمبر کی خوشی کہ جو فرشتہ صفت انسان ہوتا ہے۔ تو لہذا جناب ابو طالب کے گھر میں یہ پورا جشن ہوا پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت پر۔ اچھا ادھر پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، ادھر ان کا جو چچا تھا ابو لہب، اس کی ایک کافرہ کنیز نے جا کر کے اسے بتایا کہ ایسا ہے کہ تمہارے بھائی کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا ہے ابو لہب نے، اچھا ابو لہب تو سخت دشمن ہے پیغمبر اسلام کا، دین خدا کا دشمن ہے یہ تو ابو لہب، لیکن جیسے ہی آ کر کے کنیز نے، کافرہ کنیز ہے، آ کر کے اسے بتایا ہے کہ تمہارا بھتیجا آیا ہے، تمہارے بھائی کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو جیسے ہی اس نے سنا ہے، اچھا یہ لکھا ہے صحیح بخاری کی شرح صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے کہ ایسا کہ جیسے ہی اس کے کافرہ کنیز نے ابو لہب کو آ کر کے بتایا کہ تمہارے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، تمہارے بھائی کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو اس لکھتے ہیں کہ فوراً اس نے اپنی کافرہ کنیز کو آزاد کر دیا،
अपनी काफिरा कनीज को आजाद कर दिया। आप देखें कि ये अबू लहब सख्त दुश्मन, ऐसा दुश्मन है कि परवरदिगार आलम ने खुद लानत की है, कुरान के पूरा सूरह नाज़िल कर दिया कि तब्बत यदा, इसके हाथ ही टूट जाए, और इसकी मजम्मत में पूरा का पूरा सूरह नाज़िल कर दिया। लेकिन अब शरह सही बुखारी में लिखा है कि इसके इस अमल के ऊपर यानी आ करके मोहम्मद के विलादत की खबर दी है अबू लहब को, और उसने काफिरा कनीज को आज़ाद कर दिया। तो अल्लाह ने यानी सोमवार के दिन उन्होंने लिखा है, और आज माशाल्लाह से सोमवार का दिन है, आज शब है, सोमवार का दिन लिखा है पीर का रोज, कि पीर के रोज जो है वो विलादत हुई थी, और पीर के रोज इसको आकर के खुशखबरी दी थी। तो पीर के रोज परवरदिगार आलम हर हफ्ते पीर के रोज जो है वो अबू लहब को एक दिन के लिए छुट्टी यानी जहन्नम की आग से निजात दे देता है। यानी अबू लहब को जो उसने कनीज आजाद की थी पैगंबर इस्लाम की विलादत में, जो कनीज आजाद की थी, उन्होंने ये लिखा कि ऐसा है कि एक दिन के लिए पैगंबर इस्लाम की उस विलादत के ऊपर जो कनीज आजाद की थी, एक दिन के लिए हर सोमवार को हफ्ते में परवरदिगार आलम जो है वो अबू लहब को जहन्नम से, आग से कुछ देर के लिए आराम दे देता है। तो भाई अगर वो काफिर होके अबू लहब दुश्मने दीने खुदा हो करके, दुश्मने पैगंबर हो करके, भाई हर चीज का तो दुश्मन था, इस्लाम का दुश्मन था, मगर उसके बावजूद भी अगर पैगंबर इस्लाम की विलादत पे अपनी काफिरा कनीज को आज़ाद कर दे तो परवरदिगार आलम उसे एक ही दिन के लिए सही जहन्नम की आग से आज़ाद कर देता है। तो अगर कोई पैगंबर इस्लाम के इश्क में सरशार हो और पैगंबर इस्लाम को सरदार अंबिया मानता हो और पैगंबर इस्लाम को सैयदा का बाप मानता हो, पैगंबर इस्लाम को उस्तादे मौलाए कायनात मानता हो, पैगंबर इस्लाम को जद्दिल हसन वल हुसैन मानता हो, यानी पैगंबर इस्लाम की तमाम अजमतों का कायल हो और खुशी खुशी पैगंबर इस्लाम का जश्न भी मनाता हो, तो फिर क्या परवरदिगार आलम उसे जहन्नम की आग से आजाद नहीं कर सकता। भाई जब वो काफिर हो करके परवरदिगार आलम एक दिन के लिए हर सोमवार को जो है वो उसे आज़ाद कर सकता है जहन्नम की आग से, तो फिर जो पैगंबर इस्लाम की तमाम अजमतों का कायल हो और तमाम अजमतों के कायल होने के बाद जो है वो जश्न पैगंबर मना रहा हो, पैगंबर इस्लाम की विलादत बासादत पर खुशी मना रहा हो, तो फिर उसके लिए क्या मजाल है कि जहन्नम की आग जो है वो उसे टच कर दे। तो आप देखिए ये पैगंबर इस्लाम है, इसीलिए पैगंबर इस्लाम को जो है परवरदिगार आलम ने क्या कहा, सिराजम मुनीरा, कुरान में कहा है ना कि सिराजम मुनीरा, यानी चमकता हुआ एक ऐसा नूर है पैगंबर इस्लाम। और जब सूरज के लिए भी कहा है सिराजम वहाजा, सूरज के लिए भी, और इसके लिए भी कहा पैगंबर इस्लाम के लिए कि सिराजम मुनीरा। अच्छा अब आप देखेंगे चिराग, सिराज मतलब होता है चिराग, यानी चमकता हुआ, रोशनी बांटता हुआ चिराग। पैगंबर इस्लाम की जो जात है वो चिराग, कैसा चिराग है, सिराजम मुनीरा, रोशनी बांटता हुआ, नूर बांटता हुआ चिराग है। सूरज के लिए भी सिराजम वहाजा कहा है। अब पैगंबर इस्लाम को चिराग का परवरदिगार आलम ने। अच्छा हमारे यहाँ भी आम जबान में अपने बेटों को चिराग कहा जाता है, अपने बेटों को भी चिराग लोग कहते हैं आम जबान में। तो अच्छा आप देखिए कि अब परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को चिराग कहा है, हालांकि परवरदिगार आलम का कोई बेटा नहीं है भाई, ना वो बाप है किसी का, ना किसी का वो कोई बेटा, ना किसी को उसने पैदा किया है, तो जाहिर है वो इन तमाम चीजों से पाकीज़ा है, लेकिन चिराग है परवरदिगार आलम का कहा है। तो अब अपने इस चिराग को जनाबे अबू तालिब के घर में उतारा, जनाबे अबू तालिब के घर में अपने इस चिराग को उतारा है। तो जाहिर सी बात है कि जनाबे अबू तालिब के घर में अपने चिराग को उतारा है, तो इसमें तो मजा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने चिराग को अबू तालिब के घर में उतार दिया। परवरदिगार आलम ने कहा कि अबू तालिब, इस मजा तो तब है कि जब तुम्हारे चिराग को मैं अपने घर में उतारूंगा।
भाई मेरा चराग जो है वो तुम्हारे उजरे में तुम्हारे घर में आएगा, और मजा तो तब होगा जब तुम्हारा चराग मेरे घर में आएगा। अब जाहिर सी बात है कि पैगंबर इस्लाम की विलादत बासात जनाब अबू तालिब के घर में हुई है। अब नाम में रखते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर बड़े बूढ़े हो तो बड़े बूढ़े नाम रखते हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब मौजूद है दादा, मगर उसके बावजूद है जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने नाम नहीं रखा है, बल्कि अपने बेटे को बुलाया है और कहा कि ऐसा है कि अपने भतीजे का नाम रखो। अब जनाब अबू तालिब ने तारीख में लिखा कि जनाब अबू तालिब ने कहा कि बाबा जान मैंने इसका नाम जो है वो मोहम्मद रखा, मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। अच्छा देखिए कि आज मुसलमान होने का मेयार क्या है भाई? मुसलमान होने का मेयार यही तो है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस यही दो कलमा पढ़ लीजिए इंसान मुसलमान हो जाए। भाई यही दो कलमा है दायरे इस्लाम में आने के लिए, यही दो कलमा काफ़ी है कि कोई कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हो गया वो मुसलमान, उसके हाथ का खाना पीना सब जायज़ हो गया। मगर तीसरा कलमा जो हम पढ़ते हैं वो कलमा इस्लाम नहीं है, बल्कि वो कलमा ईमान है। तो ये कलमा इस्लाम तो बस दो ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो लिहाजा आप देखें कि आज पूरी दुनिया अबू तालिब का नाम रखा हुआ अगर पढ़ ले तो वो दायरे इस्लाम में आ जाता है भाई, काफिर से मुसलमान हो जाता है भाई। जिसने नाम रखा है वो कैसे काफिर हो सकता है भाई? नाम तो जनाब अबू तालिब ने रखा है भाई। अगर यही मेयार है कि मुसलमान होने का कि मोहम्मद का नाम ले ले, उनकी गवाही दे दे रसालत की और परवरदिगार आलम की वहदानियत को, मुसलमान हो गया। और जिसने अबू तालिब ने नाम रखा है वो कितना बड़ा मुसलमान होगा। तो आइए हम इसी के साथ खुदा से दुआ करते हैं, खुदा बैत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ विषयान हजर करार उनकी जान मान दे तो आप उनकी हिफाजत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने दुनिया में तशरीफ फरमा है इस जश्न के सबके में बारे अल्लाह ये तमाम दे दी जाए। जो महफूज है उनके कर्जों को अदा फरमाए और जुमला मोमिनात पे जो शिफाए रोजगार उनके देश की मुलाकात अता फरमाए, रोजगार नहीं रोजगार अता फरमाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि सलाम ज़माना अल्लाह ताला फरमाए शरीफ ज़रूर अता फरमाए, उनके आवाज़ अंसार मशहूर फरमाए। ये बात है रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस-समीउल अलीम। एक मतवस्सुल हम जुमला मोमिनात की